ان کی زندگی میں، ان کی سوچوں میں اگر مگر نہیں تھا ناظرین. یہ مصلحت پسندی کا شکار نہیں تھے، جیسا کہ آج ہم دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک مصلحت پسندی کا جو چولا اوڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہمیں بہت ہی سنبھل کے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب جنگ جو ہے وہ اکانومی کی جنگ ہے. تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں ناظرین، جنگ اکانومی کی اگر ہے تو آئیے اس جنگ کو اسی انداز سے کھیلتے ہیں نا پھر، اور اس انداز سے کھیلتے ہیں کہ ان کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، جتنے بھی جوئش پروڈکٹس ہیں، جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکالنا شروع کریں، اس کا داخلہ ممنوع کریں. یہ مت سوچئے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کیا ڈال سکیں گے. آپ ابتدا تو کیجئے صاحب، ابتدا کیجئے. یقین مانیے ناظرین، ابتدا آپ کریں گے، انتہا پھر اللہ تعالیٰ کروائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا عطا کرتا ہے. یہ ریونیو پاکستان میں رہے گا، پاکستان ترقی کرے گا. یہ ریونیو ان کے پاس جائے گا تو ہمارے خلاف جنگوں میں استعمال ہوگا، لہٰذا اسے ہمارے خلاف جنگوں میں استعمال ہونے سے روکیں. کتاب الشفا کی طرف چلتے ہیں. عذاب قبر سے نجات کا آپ کو جو ہے وہ ایک وظیفہ پیش کرتے ہیں. جو شخص ہر رات نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، باوجود موت کو بھولا ہوا ہے. ناظرین کرام، روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ مضامین حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے گا، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ مل کے نعرہ لگائیں گے. میں قبل خوش آمدید کہنا چاہوں گا اور سلام پیش کرتا ہوں جناب ذیشان بٹ صاحب کو کہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. آخر میں مل کے نعرہ لگائیں گے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.